اللہم صلی علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 18 یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ جو آیات ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں صبح بھی، یہ تحویل قبلہ کے بارے میں، یہ آپ سب جانتے ہیں، مختصراً میں پھر یہ دہراؤں گا۔ مکہ مکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی۔ اس کے جب مدینہ طیبہ آپ تشریف لے گئے تو وہاں بیت المقدس کی جانب 16 مہینے یا 17 مہینے انہوں نے نماز ادا کی۔ تو پھر ایک روز بنو سلمہ کے محلے میں حضور نماز ادا کر رہے تھے، کسی کام سے وہاں گئے تھے۔ 16 یا 17 مہینے ہوئے تھے مدینہ میں، تو نماز ہی میں آپ کا خیال آیا کہ کاش ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اسی وقت کہ پھر کس چیز کی دیری، قد نرا تقلبک تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، صبح ہم پڑھ چکے کہ دیکھ لیا اللہ تعالیٰ نے آپ کا بار بار آسمان کی طرف نظر کرنا، آپ کے دل کی چاہت ہے کہ قبلہ تبدیل کر دیا جائے تو موڑ دو اپنا رخ۔ تو وہیں آپ نماز ادا کر رہے تھے، ایک روایت کے مطابق ظہر کی اور ایک روایت کے مطابق عصر کی نماز تھی۔ 2 رکعتیں آپ نے مکمل کی تھی، تو فوراً پھر آپ نے تبدیل کر دیا رخ، اور رخ کیا تھا کہ وہ مدینہ میں شمال کی جانب نماز ادا کر رہے تھے، اب انہوں نے جنوب کی جانب نماز ادا کر رہی تھی۔ پورا وہ یو ٹرن تھا، کیونکہ بالکل بیک سائڈ میں آتا ہے بیت المقدس، تو وہاں انہوں نے نماز ہی میں قبلہ تبدیل کر دیا، اور ہر جگہ منادی کرا دی گئی، دوسرے لوگ انہوں نے بھی قبلہ تبدیل کر دیا، اور آگے اب بیت اللہ کی طرف یا بیت الحرام جسے ہم کہتے ہیں اس کی طرف۔ یہودیوں کے پاس اس چیز کی پیشن گوئی موجود تھی کہ جو آخری نبی ہوگا وہ نبی قبلتین ہوگا، 2 قبلوں والا نبی، اور وہ لوگ جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی، ایک روایت کے مطابق انہی کے لیے جو قرآن میں السابقون الاولون کے الفاظ آئے ہیں۔ یہ بڑی دشوار بات ہوتی ہے جو ہم نے پڑھی، یہ مشکل کام تھا، لیکن ان کے لیے نہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، جو ہم پڑھ چکے ہو، ان کانت لکبیرۃ الا علی الذین ھدی اللہ، کیونکہ کبھی ایک طرف ان کو بھی موقع ملتا تھا کہ یہ کیسا دین ہے بھائی، کبھی یہ بیت الحرام کی طرف، کبھی یہ بیت المقدس کی طرف، کبھی پھر اب موڑ دیا، یہ کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں اب یہاں سے جو آیات ہیں ان میں کہا جا رہا ہے وَلِكُلٍّ، ہر ایک کے لیے، یعنی اس سے مراد ہر ایک امت کے لیے، وجہتن، ایک سمت ہے، ایک جانب ہے، ہوا مولیہا، جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، فاستبقوا الخیرات، پس تم سبقت کر لو نیکی میں، یا نیکی کے کاموں میں، یا نیکیوں میں۔ یعنی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انسان کہاں کی طرف چہرہ کر کے عبادت کرتا ہے۔ نیکی اصل میں دراصل یہ ہے جو آگے وضاحت آئے گی چند آیات کے بعد، جسے آپ آیت بر کہتے ہیں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ، اس میں بہت ساری چیزیں گنائی گئی ہیں۔ اصل نیکی کیا ہے کہ تم قرابت داروں کو، مسکینوں میں اور مانگنے والوں پہ اپنا مال خرچ کرو، اس کی محبت کے باوجود، تو تم اس نیکی میں سبقت لے جاؤ۔ تم اس بات پہ کیا جھگڑتے ہو کہ کبھی ادھر طرف اس طرف کبھی اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو؟
اینما تکونو جہاں بھی تم ہو یأتی بکم اللہ جمیعا اللہ تعالیٰ تم سب کو لے آئے گا، جمع کرے گا تم سب کو ایک دن۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ ومن حیث خرجت اور جہاں سے بھی آپ نکلیں، پہلا حکم جو تھا کہ نماز پڑھو وہ اقامت میں، جب آپ گھر میں ہوں وہاں بھی رخ کرو آپ کہاں کی طرف؟ بیت الحرام کی طرف، مسجد حرام کی۔ اسے مسجد حرام کے ایک مطلب محترم کے ہیں، یعنی قابل احترام جو ہے، بہت زیادہ قابل احترام گھر ہے وہ، تو گھر سے بھی وہیں کی طرف۔ اور جہاں سے آپ گزرو، آپ سفر کے دوران کہیں سے گزر رہے ہیں تو وہاں بھی کیا کریں گے آپ؟ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کہ اپنا چہرہ موڑ دو تم مسجد حرام ہی کی طرف۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ اور بے شک یہ ہے حق تیرے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں اس سے جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ اور جہاں سے بھی تم گزرو، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تو تم اپنا رخ کرو مسجد حرام کی جانب۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ اور جہاں کہیں بھی تم ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ تم اپنا چہرہ اپنا رخ اسی کی طرف کر لو۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ تاکہ نہ ملے کوئی دلیل تمہارے خلاف لوگوں کو، کہ ایسا نہیں کہ صرف جب آپ گھر میں ہوں گے تو رخ کریں گے خانہ کعبہ کی طرف، تو کہیں اور کبھی کچھ لوگ ایک طرف کریں گے کچھ لوگ دوسری طرف کریں گے، نہیں، چاہے تم گھر میں ہو، مسجد میں ہو، کہیں بھی ہو، سفر میں جا رہے ہو، کہیں راستے میں نماز ادا کر رہی ہو، تو جہاں بھی آپ نماز ادا کریں رخ کریں خانہ کعبہ کی طرف۔ اب تیسری بار یہ حکم کیوں دیا گیا ہے؟ پہلے اقامت کے لیے تھا، اس کے بعد سفر کے لیے تھا، اب کس لیے ہے؟ اب اس لیے کہ لوگوں کو کوئی بات نہ ملے، کوئی ایسی چیز نہ ملے، کوئی دلیل نہ تمہارے خلاف ملے کہ بھئی یہ کیسا دین ہے، کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف، کچھ لوگ ایک طرف کچھ لوگ دوسری طرف نماز یا رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ تو فرمایا ایسا نہیں ہوگا، اگر ہر جگہ جہاں سے بھی آپ گزریں گے رخ اپنا کریں گے خانہ کعبہ ہی کی طرف۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ سوائے ان لوگوں کے جو ان میں بے انصاف ہیں، ان میں سے جنہوں نے ظلم کیا، یعنی اس کے باوجود، یہ سب کرنے کے باوجود بھی سب کے منہ بند نہیں ہوں گے۔ کس کس کے منہ پہ آپ ہاتھ رکھیں گے؟ اس کے بعد بھی کچھ ان میں ایسے ظالم ہوں گے جو اس کے بعد پھر بھی باتیں کریں گے، آپ کی مخالفت کریں گے، طنز اور طعنے آپ پر کسیں گے وہ، لیکن پھر کیا کریں گے آپ؟ فَلَا تَخْشَوْهُمْ پس تم اب ان سے مت ڈرو، وَاخْشَوْنِی مجھ ہی سے ڈرو، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِی اور تاکہ میں پوری کروں اپنی نعمت علیکم تم پر، وَلَعَلَّکُمْ تَہْتَدُونَ اور تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ یہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں کیا؟ یہ جو حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان سے، امامت جو چھین لی تھی یہودیوں سے، بنی اسرائیل سے جو امامت چھین لی گئی تھی، پیشوائی چھین لی گئی تھی، یہ بہت بڑا انعام ہوتا ہے کہ ان کو امامت ملی تھی۔ اب کن کو دی گئی؟ بنی اسماعیل کو، کہ یہ امامت، یہ انعام یہ تم پر پورا کیا جائے، تم اس لیے اس پر عمل کرو۔ اب یہاں بھی دیکھنا ہے کہ کیا خلوص تھا، کیا محبت تھی، کہ ایک فرد بھی ایسا نہیں تھا جس نے ان میں سے کہا ہو کہ بھئی یہ کیا حکم دے رہے ہو، کبھی ادھر کبھی ادھر، نہیں، اللہ ہی کا حکم تھا۔ جب آپ مکہ میں تھے تو نماز خانہ کعبہ کی طرف، مدینہ میں گئے تو اللہ ہی کے حکم سے آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا، اور پھر اللہ ہی کے حکم سے واپس۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس لیے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون اتباع کرتا ہے رسول کی، کیونکہ رسول ہی کا فرمان ہے، جگہ کی کوئی اہمیت نہیں، رسول کے حکم کی اہمیت ہے۔ رسول جس طرف رخ کرنا کہے آپ سے تو آپ مڑ جاؤ، دوسری بات نہیں، کیوں، کہاں، کب، کیسے، یہ سوال نہیں، رسول کا حکم ہے بس، فائنل۔ کما ارسلنا فیکم جیسا کہ ہم نے بھیجا تم میں، فیکم رسولا ایک رسول، منکم تم ہی میں سے، یتلو علیکم جو پڑھ کر سناتا ہے تمہیں،
آیاتنا ہماری آیات، وَيُزَكِّيكُمْ اور تمہیں پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمْ اور تمہیں سکھاتا ہے، الکتاب والحکمہ کتاب اور حکمت، وَيُعَلِّمُكُمْ اور سکھاتا ہے وہ تمہیں مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ جو کچھ تم نہ تھے جانتے، جو کچھ تم جانتے نہ تھے۔ پیچھے ہم نے آیت پڑھی، ابھی صبح ہی ہم پڑھ رہے تھے، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی وہ دعا کہ انہی میں سے ایک رسول اٹھائیو، تو جو کیا کیا کرے، پہلے تلاوت آیات کی بات آئی تھی، پھر تعلیم کتاب اور حکمت، اور لاسٹ میں انہوں نے کہا تھا یزکیہم، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے ترتیب بدل دی، کہا یہ رسول کیا کرتا ہے کہ تمہیں اللہ کی آیات سناتا ہے، پھر فوراً تزکیہ، وَیُزَکِّیکُم تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہارے دلوں کی صفائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں بدل دیا؟ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ تزکیہ کی اہمیت زیادہ اہم ہے، تلاوت کے بعد تزکیہ کی اہمیت ہے۔ اگر آپ کا دل، اگر آپ نے اپنے دل کو مانجا نہیں، اس کو صاف نہیں کیا، تو کتاب کی تعلیم اور کتاب کی حکمت، یہ تعلیم کتاب اور حکمت جو ہے اس تک آپ کی رسائی نہیں ہو سکتی، لہذا تزکیہ انتہائی ضروری ہے، جس کی طرف ہمارا بھی بہت کم دھیان جاتا ہے کہ اس تزکیے کی بھی کوئی اہمیت ہے۔ ہمیں اس طرح بار بار دیکھنا چاہیے، اپنے دلوں کو پاک اور صاف کرنا چاہیے۔ فَاذْكُرُونِی پس تم مجھے یاد کرو، اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا، اللہ کا ارشاد۔ واشکروا لی تم شکر میرا ادا کرو، ولا تکفرون میری ناشکری نہ کرو۔ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ میں تمہیں یاد کروں کا مطلب یعنی میں تمہیں انعامات دوں گا، میں تمہیں اس کا صلہ دوں گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ میرا یاد کرنا یہی ہے، تم مجھے یاد کرو گے، میں تمہیں اس کا صلہ دوں گا۔ ایک حدیث پاک میں اس کی وضاحت آئی ہے، یہ وہاں فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مجھے دل میں یاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں دل میں یاد کرے گا، تم مجلس میں میرا ذکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا ذکر اس سے افضل مجلس میں کریں گے، تم میری طرف چل کر آؤ گے تو میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں گا، تم میری طرف 1 قدم آؤ گے میں 10 قدم آؤں گا، تم چل کر آؤ گے میں دوڑ کر آؤں گا۔ تو یہ اسی کی وضاحت ہے کہ ہم جب اللہ کی طرف جانے کی کوشش ہی نہیں کرتے تو اللہ بھی ہماری طرف نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم کو اللہ کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے سجدوں کی، ہماری نمازوں کی، ہمارے روزوں کی ضرورت نہیں، یہ ہماری ضرورت ہے۔ لیکن یہ سمجھ، یہ عقل، یہ شعور ابھی تک ہمارے پاس نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں شاید یہ اللہ کی ضرورت ہے۔ ہم قرآن سننے کے لیے تیار نہیں، ہم نمازیں ادا کرنے کے لیے، اس کے بعد تھوڑی دیر مسجد میں بیٹھنے کے لیے، دعائیں کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، کیونکہ ہمارے پاس اہمیت ہی بہت کم اس چیز کی ہے۔ جتنا ہم یاد کریں گے اللہ کو، اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کریں گے، ہمیں اس کا صلہ دیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، استعینوا تم مدد مانگو، تم مدد طلب کرو، بالصبر والصلاۃ صبر سے اور نماز سے۔ مدد مانگو جس قسم کی پریشانی میں تم ہو، جہاں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، تم مدد مانگو مجھ سے، اور 2 ہتھیار آپ کے پاس ہوں، ایک صبر اور ایک نماز۔ صبر اور نماز کی انتہائی اہم۔ صبر سے مراد کیا ہے کہ اللہ کے احکامات پہ ڈٹ جانا، صبر کرنا، کچھ بھی ہو احکامات سے ادھر ادھر نہ جانا، جس چیز کے کرنے کا حکم ہے کیا جائے، جس چیز سے رکنے کا حکم ہے رکا جائے، یہ صبر ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ صرف آپ گالیوں کا جواب گالیوں سے نہ دیں، یہ تو ہے صبر، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ بھی صبر ہے کہ اللہ کے حکم کے لیے آپ ڈٹ جائیں، چاہے فائدہ ہو نقصان ہو، چاہے پریشانی ہو، کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، اس سے گھبرا کر آپ راستہ بدل نہ دیں، راہ مستقیم سے ہٹ نہ جائیں، بلکہ راہ مستقیم پہ آپ بالکل سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے رہیں۔ یہ صبر ہے کہ آپ طلب کرو مدد اللہ سے، مگر صبر کے ذریعے سے اور صلاح کے ذریعے سے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ
صابرین کے ساتھ ہے، مع الصابرین۔ ولا تقولوا، اور تم مت کہو، یعنی یہ صبر کتنا کیا جائے؟ اتنا کیا جائے کہ اگر جان بھی تمہاری جائے تو جائے، یعنی صبر کرتے کرتے اگر تم ہلاک بھی ہو جاتے ہو، تمہاری جان بھی چلی جاتی ہے، قتل بھی کیے جاتے ہو، تو جائے، وہ تمہارے لیے موت نہیں ہوگی بلکہ کیا ہوگی؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، خبردار خبردار، جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے، مارا جائے، اسے مردہ مت کہو، پھر تمہیں ابدی زندگی مل گئی۔ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، ولیکن لا تشعرون، لیکن تم وہ شعور نہیں رکھتے، اس قدر تمہارے اندر شعور نہیں کہ ان کی زندگی کا ادراک تم کر سکو۔ وہ زندگی کیسی ہے؟ کیا ایسی کہ انہیں کھانا چاہیے؟ ایسا نہیں ہے، کھانا انہیں نہیں چاہیے۔ اب ان کی جو چھوڑی ہوئی بیویاں ہیں ان سے نکاح بھی ہو سکتا ہے، ان کی وراثت تقسیم بھی ہو سکتی ہے۔ ان کی زندگی کیا ہے اس کا آپ کو شعور نہیں۔ ایک حدیث پاک میں اس کا وضاحت ہے کہ جو چیزیں انسان کو جنت میں جا کر یعنی قیامت کے بعد ملیں گی، ان کو فوری طور اسی وقت ایک نئے انداز سے ملتی ہیں۔ آپ نے فرمایا پرندوں کی صورت میں یہ جنت میں جاتے ہیں، چرتے چگتے ہیں، گویا پورا لطف یہ اٹھا لیتے ہیں قیامت سے پہلے ہی، گویا فوراً۔ ایک شہید کے لیے یہ ہے کہ فوراً اسی وقت اس کو انعام اس کا مل جاتا ہے، صرف انداز تھوڑا سا بدل جاتا ہے، پرندوں کی شکل میں رہتے ہیں، لطف اٹھاتے ہیں جنت کا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے۔ اب یہ ساتھی کہ ایسی جنت میں داخل نہیں کیے جاؤ گے بلکہ اس کے لیے آزمائش لازمن ہے۔ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی خوف کے ذریعے، وَالْجُوعِ، کبھی بھوک کے ذریعے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، کبھی مالوں اور جانوں کے نقصان کے ذریعے، وَالثَّمَرَاتِ، اور کبھی پھلوں کے نقصانات کے ذریعے تم ضرور آزمائے جاؤ گے، ضرور آزمائے جاؤ گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری سنائیں آپ کن کو؟ صابرین کو، جو صبر کرنے والے ہو۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، وہ لوگ جن پر جب کبھی مصیبت آ جائے تو قالوا، وہ کہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کہ بے شک ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں، یا ہم اللہ ہی کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور اللہ ہی کی طرف، اسی کی طرف ہم نے لوٹنا ہے، رجوع کرنا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہی لوگ ہیں جن پر صلوات ان کی رب کی طرف سے، رحمتیں، ورحمہ اور رحمت، یہ صلوات اور رحمت الگ الگ۔ صلوات یعنی خصوصی رحمتیں بھی ان پر، ورحمہ، اور عمومی رحمت بھی ان پر، خصوصی رحمتیں ہوں یا عمومی رحمت ہو، ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے وہ۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، جو صحیح راستے پہ ہیں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، شعائر اللہ میں۔ صفا پہاڑی اور مروہ یہ آپ جانتے ہیں وہ جو ہیں شعائر اللہ میں ہیں۔ فمن حج البیت، پس جو شخص حج کرے البیت کا، خانہ کعبہ کا، او یا اعتمر، عمرہ کرے، فلا جناح، پس کوئی گناہ نہیں، علیہ اس پر، ان یطوف بہما، کہ وہ ان دو کے بیچ سعی کرے۔ ومن تطوع خیرا، اور جو خوشی سے کوئی نیک کام کرے، کوئی خیر کا کام کرے، فإن اللہ شاکر علیم، پس بے شک اللہ تعالی شاکر ہے۔ شاکر شکر گزار ہوتا ہے، تو اللہ کا شکر گزار مانے قدردان، وہ تمہاری اس محنت کا، عبادت کا کی قدر کرے گا، تمہاری اس نیکی کی قدر کرے گا، اور علیم، وہ جاننے والا ہے وہ۔ یہاں کیوں کہا گیا کہ کوئی گناہ نہیں اگر تم صفا اور مروہ کے بیچ سعی کرو گے؟ تو دراصل کیا ہوا تھا کہ ان لوگوں نے، ان سے پہلے مشرکین نے صفا پر اسراف اور نائلہ کو مروہ پہ رکھا تھا، وہ دو بت رکھے تھے۔
اب ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اگر ہم صحیح کریں گے کہیں شرک تو نہیں ہوگا، تو اس کی اجازت دی جا رہی کہ نہیں، اب تم کر سکتے ہو صحیح، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ صحیح کر لو۔ اس میں یاد دہانی ہے کہ حضرت ہاجرہ کو آپ یاد کریں گے، کتنی بڑی نیکی اس میں ہے۔ اللہ سے محبت کا تذکرہ ہے کہ کسے کہتے ہیں اللہ کی محبت، کہ کتنی بار وہ دوڑی ایک بہترین کھانے پینے اور اچھے رہنے کی جگہ کو چھوڑ کر، ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ کر ایک ایسی جگہ رہی وہ جہاں نہ پانی، نہ کھانا، نہ سبزہ، نہ گھاس، نہ چرند، نہ پرند، ایسی جگہ پہ رہی۔ یعنی اللہ کی محبت کسے کہتے ہیں، کیسی محبت تھی اسے، وہ آپ کو یاد آ جائے گی جب وہاں جائیں گے آپ۔ اور ہمیں کہا گیا کہ یہ آپ کے لیے لازم ہے، آپ کا حج مکمل ہے ہی نہیں، آپ کا عمرہ مکمل ہے ہی نہیں جب تک نہ آپ صفا اور مروہ کے بیچ سعی کریں گے۔ فرمایا تمہیں جانا ہوگا، کرو سعی۔ ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا جو کچھ ہم نے اتارا، جو کچھ ہم نے نازل کیا، من البینات نشانیوں میں سے، کھلی نشانیں جو ہیں، والہدی اور ہدایت میں سے، من بعد ما بیناہ للناس اس کے بعد کہ ہم نے بیان کر دیا، واضح کر دیا اسے لوگوں کے لیے، فی الکتاب کتاب میں۔ بڑی اہم آیت ہے ہم سب کے لیے، ہم کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، ہمارے کانوں کو پکڑ کر ہلایا جا رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، کس چیز کو چھپاتے ہیں، جو کچھ ہم نے نازل کی ہے، روشن نشانیاں اور ہدایت اس کتاب میں لوگوں کے لیے، لیکن وہ اسے چھپاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ بچائے ان میں ہمارا شمار نہ ہو۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، اولئک یہ وہی لوگ ہیں، یلعنہم اللہ جن پر اللہ کی لعنت، ویلعنہم اللاعنون اور لعنت کرنے والوں کی لعنت، یعنی جو اس کے لیے مقرر کیے گئے، فرشتے بھی ایسے لوگوں کے لیے لعنت کرتے ہیں جو اللہ کی دی ہوئی ہدایات، اللہ کی روشن نشانیاں ان کو چھپاتے ہیں۔ بہرحال کچھ لوگ جان بوجھ کر چھپاتے ہیں اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے، کچھ اتنے سست ہیں، کاہل ہیں، وہ اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے کہ یہ ہمارے پاس ایک امانت ہے، ہم نے کسی تک یہ پہنچانی ہے۔ یہ وہ ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں، ہمارے ہندو بھائی، ہمارے سکھ بھائی، عیسائی، بودھ، جین جو قرآن سے دور ہیں، ان تک یہ چیزیں ہم نے پہنچانی۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، یہ امانت ہمارے پاس ہے۔ اگر ہم نے اسے اپنے ہی تک محدود رکھا، گویا ہم چھپا رہے ہیں، یہ بھی ایک قسم کا چھپانا ہے، کتمان حق ہے۔ اللہ بچائے کہ یہ جو چھپانے والے ہیں ان کے لیے اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ الا الذین تابوا مگر وہ بچ گئے جنہوں نے توبہ کی، بس وہی بچیں گے اس چیز سے۔ اللہ بچائے، ہم سب کو بچائے، ان میں ہمارا شمار کرے کہ ہم بھی توبہ کرنے والے بنے، سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کی، وَأَصْلَحُوا اور خالی توبہ نہیں بلکہ اس کے بعد اصلاح کی، درستی کی اپنی، وَبَيَّنُوا اور اس کے بعد واضح بھی کر دی، پہنچا دی یہ آیات ان تک، وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ تو پس یہی وہ لوگ ہیں جن کی توبہ میں قبول کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن کو میں معاف کر دیتا ہوں، جن کی توبہ میں قبول کرتا ہوں۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اور میں ہوں التواب، بہت توبہ قبول کرنے والا، معاف کرنے والا، الرحیم اور رحم کرنے والا۔ ان الذین کفروا بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، انکار کیا حق کو ماننے سے، حق کی ہدایات کو ماننے سے صاف انکار کیا، وماتوا اور پھر مرے وہ اسی حالت میں، وہم کفار اور وہ کفر ہی کے حالت میں مرے بھی، اولئک علیہم وہی لوگ ہیں جن پر کیا ہے، لعنت اللہ اللہ کی لعنت، والملائکہ فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی لعنت، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اسی میں، اسی لعنت میں وہ گرفتار ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب لا یخفف تخفیف نہیں کی جائے گی، ہلکا نہیں کیا جائے گا، کمی نہیں کی جائے گی ان سے عذاب میں،
ولا هم ينظرون، اور نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ، اور تمہارا معبود، الہ واحد، ایک ہی معبود ہے، وہی برحق، معبود برحق، تم سب کا معبود وہ ایک ہی ہے۔ لا الہ الا ہو، کوئی نہیں عبادت کے لائق سوائے اس کے، یعنی اللہ کے، جو کیا ہے، الرحمن الرحیم، نہایت مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اب اس کو پہچاننے کے لیے جو آنکھیں چاہیے وہ کیا ہے، کہاں ملے گا آپ کو، کس طرح سے آپ اس کو پہچان سکتے ہیں؟ فرمایا اس کو پہچاننا کوئی مشکل نہیں۔ اب یہ ایک پہچاننے کے لیے ایک نشانی تو چاہیے تھی۔ اس آیت کو جو اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کو آیت الآیات کہتے ہیں۔ آیت الآیات، آیتوں کی آیت، ان نشانیوں کی آیت، اس میں نشانیاں ہیں۔ اگر آپ نے اپنے رب کو پہچاننا ہے تو سنو کون ہے وہ۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک پیدائش میں آسمانوں اور زمین کی، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے باری باری آنے میں، اختلاف میں رات اور دن کے، والفلک، اور کشتی، التی تجری فی البحر، جو سمندر میں چلتی ہے اس میں، بما ينفع الناس، وہ چیز لے کر جو کہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، اس چیز کو لے کر جو کشتی چلتی ہے اس میں بھی نشانی ہے۔ وما انزل اللہ من السماء، اور جو کچھ نازل کیا اتارا اللہ نے آسمان سے، مما، پانی کی صورت میں، فاحیا بہ الارض، پھر اس کے ذریعے زمین کو زندہ کیا، مردہ زمین پڑی تھی، اس پانی کے ذریعے اس کو زندہ کیا، بعد موتہا، اس کی موت کے بعد، وبث فیہا، اور پھیلائے اس میں، من کل دابہ، ہر قسم کے جانور، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کی تصریف میں، ہواؤں کے بدلنے میں، وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور بادلوں میں جو کہ مسخر کیے گئے ہیں، تابع فرمان ہے آسمان اور زمین کے بیچ، بین السماء والارض، لآیات لقوم یعقلون، اس میں آیات ہیں، نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ یہ چیزیں جو گنائی گئی یہاں پہ، اگر انسان غور کرے گا واقعتاً اللہ کو ہمیشہ یاد رکھے گا، کبھی بھی اسے نہیں بلائے گا۔ جس طرح سے آپ کی کوئی چیز، نشانی کہتے کسے ہیں، سادہ لفظ میں دیکھیے، اگر آپ کا کوئی خاص دوست ہے، وہ کوئی چیز آپ کو تحفہ دیتا ہے، فرض کرو اس نے رومال آپ کو دیا، آپ کسی محفوظ جگہ پہ اپنے گھر میں کسی الماری میں اسے رکھتے ہیں، جب بھی آپ اس الماری کو کھولیں گے اور جب بھی آپ کی نگاہ اس رومال پہ پڑے گی، آپ کو اپنا دوست یاد آئے گا، کیونکہ اسی کی نشانی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، چاہے آسمان ہے، زمین ہے، رات کا آنا ہے، دن کا آنا ہے، چاہے کشتی ہے، چاہے پانی کا نازل ہونا ہے، اس پانی کے ذریعے سے زمین کا زندہ ہونا ہے، یہ جتنے بھی جانور یہاں پھیلے ہوئے ہیں ان کو دیکھنا، اور پھر جو ہواؤں کی گردش ہے اس میں، اور پھر بادلوں کو آپ دیکھیں گے، یہ ساری چیزیں جب ان کی طرف آپ کی نگاہ جائے گی، آپ کو فوراً اللہ یاد آ جائے گا، کیونکہ یہ سب جو ہے یہ اللہ ہی نے کیا ہے، اللہ ہی نے آپ کو دیا ہے، اور اللہ نے آپ ہی کے لیے ان کو بنایا ہے۔ مگر جو لوگ نہ ماننے والے ہوتے ہیں، اتنے بھی بدنصیب کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ہونا کیا چاہیے تھا کہ اللہ سے بے پناہ محبت ہو جانی چاہیے تھی، لیکن یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے پھر بھی ہیں، مَن يَتَّخِذُ، جو بناتے ہیں، مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے بغیر، اللہ کے سوائے، اندادا، اور کچھ شریک، اندادا ندا سے ہے جن کو پکارا جائے، جن کو وہ مدد کے لیے پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، یعنی محبت اب اللہ سے کی جانی چاہیے تھی، مانگا اللہ سے جانا چاہیے تھا، لیکن یہ اس کے علاوہ بھی بناتے ہیں اپنے شریک، ان سے مانگتے ہیں، اور پھر بدنصیبی یہ اتنے بدبخت ہیں، یحبونہم،
ان سے محبت کرتے ہیں کحب اللہ، جیسا کہ کرنا چاہیے تھی اللہ سے۔ محبت کس سے کی جانی چاہیے تھی؟ اللہ سے، جس نے یہ سب کچھ دیا۔ مگر یہ بد نصیب اور بدبخت کیا ہے کہ ایسی محبت ان چیزوں سے کرتے ہیں، دوسری چیزوں سے، دوسرے معبودوں سے، شرکا سے، جیسی محبت اللہ سے کی جانی چاہیے تھی۔ مگر اس کے برعکس جو مومن ہیں، والذین آمنوا، اور جو ایمان والے ہیں، اشد حبا للہ، اشد ہیں، وہ انتہائی سخت ہیں محبت میں اللہ کے لیے، یعنی وہ محبت میں سخت ہیں اللہ کے لیے۔ مطلب یہ کہ شدید محبت جو وہ کرتے ہیں اللہ سے کرتے ہیں۔ کوئی بھی محبت ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کے حکم کو توڑنے پر انہیں مجبور کرتی ہو، نہیں، وہ شدید محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک۔ ہمیں ضرور دعا کرنی چاہیے، اللہ ہم تجھ سے تیری محبت چاہتے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں، بہت کچھ مانگتے ہیں، مگر اللہ سے ہم اللہ کو نہیں مانگتے۔ ہم نے اللہ سے جہاں ہم بہت ساری چیزیں مانگتے ہیں، مانگنی چاہیے، وہی دینے والا ہے۔ گھر مانگیں، زر مانگیں، بچوں کے لیے صحت کی دعا مانگیں، کھانا پانی جو بھی مانگیں اللہ سے۔ مگر سب سے اہم یہ ہے کہ اللہ سے اللہ کو مانگیں، یعنی اللہ کو بھی مانگیں، یعنی اللہ کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے اللہ تعالیٰ، اور ہماری محبت اللہ کو ہو جائے، ہم بھی اسے پیارے ہو جائیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ ولو یری الذین ظلموا، کاش دیکھتے یہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے، کاش یہ وہ چیز دیکھتے، اذ یرون العذاب، جب یہ عذاب کو دیکھیں، یعنی کاش وہ چیز ان کے ذہن میں آ جاتی، یہ اس بات کو سمجھ جاتے، جو سمجھ جانے والے ہیں یہ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر، کاش آج ہی یہ سمجھ جاتی، کیا؟ ان القوت، کہ بے شک قوت جو ہے، للہ جمیعا، وہ ساری کی ساری اللہ کے لیے، یعنی تمام طاقتوں کا اگر مالک ہے تو وہ اللہ ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ جائے گی ان کے، مگر آ جائے گی وہاں جب دیکھیں گے سب کچھ اپنے آنکھوں سے، فرشتوں کو دیکھیں گے، جنت کو دیکھیں گے، جہنم کو دیکھیں گے، کیا کیا نہیں دیکھیں گے، اس وقت ان کی سمجھ میں یہ بات آ جائے، کاش، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کاش آج ہی یہ بات ان کی سمجھ میں آ جائے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ شدید عذاب، سخت عذاب دینے والا ہے۔ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا، جب بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی، یعنی پیشوا، امام، لیڈر جو ہیں، جب وہ بیزاری وہاں ظاہر کریں گے، جب وہ دور ہو جائیں گے کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کن سے؟ من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے بالکل دور کا بھی ہمیں کوئی واسطہ نہیں، جنہوں نے ان کی پیروی کی، ان سے بیزاری کریں گے، نہیں، ہمیں ان سے کوئی واسطہ نہیں۔ ورأوا العذاب، اور دیکھیں گے عذاب، وتقطعت، اور کٹ جائیں گے بہم الاسباب، ان سے سارے اسباب و وسائل، یعنی وہ منظر ایسا ہوگا کہ جب ان کے پیشوا، چاہے وہ مذہبی پیشوا ہوں جنہوں نے غلط گائیڈ کیا ہو، یا سیاسی ہوں، کوئی بھی، جب وہ وہاں کہیں گے کہ نہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہم نے انہیں اپنے پیچھے پیچھے نہیں لایا، ہماری وجہ سے یہ گمراہ نہیں ہوئی، یہ ان سے بیزاری کریں گے، لا تعلق کی، بیزاری کیا ہوتا ہے؟ لا تعلق کی، ہمارا کوئی ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور سارے اسباب اور وسائل کٹ جائیں گے، اور اس وقت پھر وہ کہیں گے، جو ان کے پیچھے چلے ہوں گے، ان کی باتوں کو سچ جان کر، ان کی باتوں پہ بھروسہ کر کے، اللہ کو چھوڑ کر ان کے پیچھے پیچھے گئے ہوں گے، وہ اس دن کہیں گے وقال الذین اتبعوا، اللہ تعالیٰ فرماتے، اور کہیں گے اس روز وہ جو پیروی کرنے والے ہیں، جنہوں نے ان کی پیروی کی ہو، پیروی کرنے والے کہیں گے لو ان لنا کرۃ، اگر دوبارہ ہمیں موقع ملے دنیا میں جانے کا، کاش ایک موقع ہمیں پھر ملتا دنیا میں جانے کا، فنتبرأ منہم، اب ہم بھی بیزاری اختیار کرتے ان سے، اب ہم ان کے پیچھے نہ جاتے،
ان لیڈروں کے پیچھے، ان پیشواؤں کے پیچھے، ان غلط گائیڈ کرنے والے لوگوں کے پیچھے اب ہم کبھی نہیں جاتے۔ فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ، اب ہم ضرور بیزاری کرتے ان سے، کما تبرؤوا منا، جس طرح سے آج یہ ہم سے بیزاری کرتے ہیں، جس طرح آج یہ ہم سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی تعلق ان کے ساتھ نہیں، ہم بھی اب دنیا میں جا کر ایسا ہی کرتے۔ کذالک، اسی طرح یریہم اللہ، دکھائے گا انہیں اللہ تعالیٰ، یریہم اللہ اعمالہم، ان کے عمل، حسرات علیہم، حسرتیں ان پر، یعنی ہاتھ ملتے رہیں گے، افسوس کرتے رہیں گے، ہائے کتنی بڑی ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے اللہ کے احکامات کو چھوڑا ان لیڈروں کے لیے، ان پیشواؤں کے لیے، ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتوں کو ٹکرایا مگر ان کے لیے، وہاں پر دست افسوس ملیں گے، حسرات علیہم، افسوس کے ساتھ ہاتھ ملیں گے۔ وما ہم بخارجین من النار، اور وہ آگ سے یعنی جہنم سے خارج ہونے والے، نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن مقدس کو صحیح معنوں میں پڑھنے اور سمجھنے والے بنیں، اور واقعی اسے ہم اپنا امام بنانے میں کامیاب ہو جائیں۔ یہ ایک اہم فیصلہ اس مہینے میں کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ السلام علیکم۔